انجیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے، اور یہ موضوع دراصل ایک سوال ہے جو تمام مسیحیوں کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ سوال ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو نہایت ہی مشکل ہے ان کے لیے جو اسے ایک خاص سینس میں یا ایک خاص نقطہ نظر سے ایک خاص تناظر میں دیکھتے ہیں، اور وہ تناظر، نقطہ نظر، نظریہ، سوچ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب سمجھنے میں انہیں اس لیے دقت پیش آتی ہے کیونکہ اس سوال کو وہ بالکل جنسی اور جسمانی تناظر میں دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں اور اس کا الزام مسیحیوں پر دھر دیتے ہیں کہ مسیحی یہ کیوں کہہ سکتے ہیں یا کیوں کر کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اس میں سب سے جو بڑی مشکل ہے ان سب کے لیے جو اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں یا اسے کفر، شرک یا مسیحیوں پہ ایک بہت بڑا الزام بنا کر ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ توبہ، کتنا بڑا شرک، کتنا بڑا کفر۔ تو آج ہم اس سوال کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیا عوامل ہیں، کیا ریزنز ہیں، یا اس کی کیا روحانی سینس ہے جس میں مسیحی خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا کہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خدا کا بیٹا یا خدا کے بیٹے یہ وہ اصطلاح ہے یا ٹرم ہے جو صرف خداوند یسوع مسیح کے لیے ہی بائبل مقدس میں استعمال نہیں ہوئی، بلکہ اس کا استعمال اور بھی ہوا ہے جو خداوند یسوع مسیح کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں یا عہد نامہ قدیم، اولڈ ٹیسٹمنٹ، تورا اور صحائف، ان میں بھی یہ اصطلاح خدا کے بیٹے یا خدا کا بیٹا استعمال ہوئی ہے۔ تو آئیے دیکھیں وہ چند حوالے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے علاوہ خدا کے بیٹے کن کو کہا گیا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سے خدا کے بیٹے پرانے عہد نامہ میں استعمال ہوا ہے یا کئی جگہوں پہ نئے عہد نامہ میں بھی، وہ خداوند یسوع مسیح کے خدا کے بیٹے ہونے سے کیسے مختلف ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کے صحیفے یا کتاب میں دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے بیٹے خدا کے سامنے حاضر ہوئے۔ اب یقیناً یہاں مراد خدا کے بیٹے سے آسمانی یا روحانی مخلوقات جو خدا کے حضور میں آسمانوں پر موجود ہیں یا جو اس کی حضوری میں ہیں، وہ پاکیزہ، مقدس یا روحانی ہستیاں جو خدا کی حضوری میں موجود رہتی ہیں، ان میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ تو یہاں خدا کے بیٹے ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خروج 4 باب کی 22 آیت میں بھی خدا اسرائیل کو اپنا بیٹا قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ داؤد کے لیے بھی زبور 89 26 اور 27 آیات میں داؤد نبی کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ مجھے پکار کر کہے گا تو میرا باپ ہے، میرا خدا، اور میں اسے اپنا پہلوٹا بناؤں گا۔ سلیمان کے لیے جو داؤد کے بیٹے تھے ان کے لیے بھی یہ اصطلاح یا لقب استعمال ہوا ہے۔ دوسرا ساموئیل 7 باب 14 آیت میں ہم دیکھتے ہیں وہی یعنی کہ سلیمان میرا گھر بنائے گا اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اب چلتے ہیں نئے عہد نامہ میں، اناجیل مقدسہ میں، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں جو لکھا ہوا ہے کہ جتنوں نے اسے یعنی کہ مسیح کو قبول کیا انہیں اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ متی 5 باب کی 9 آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مبارک بادیاں ہیں ان میں یہ مبارک بادی جو کہ 9ویں آیت میں ہے، یوں لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ تو یہ تمام حوالے ہمارے سامنے واضح طور پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے علاوہ اور جگہ پر بھی خدا کے بیٹے اور خدا کے بیٹیاں یا خدا کے فرزند ہونے کے حوالے سے لوگوں کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اصطلاح اس قدر متنوع، ڈائیورس یا کہہ سکتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، تو پھر یہ خدا یسوع مسیح کے لیے اگر استعمال ہوئی ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہے۔ احمد دیدات نے اپنے ایک ڈیبیٹ میں اسی بات
کو बड़े तमस्खराना अंदाज में कुछ यूं बयान किया था कि गॉड हैज सन्स बाय द टन्स, तो खुदा यीशु मसीह को ही फिर क्यों खुदा का बेटा कहा जाए। इस पे हम आगे जाके मजीद देखेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। लेकिन आइए अब हम उस सवाल की तरफ चलते हैं कि यीशु खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। ये वो एतराज़ है जो हमें ख़ास तौर पर अपने मुस्लिम बहन भाइयों से और यहूदियों से और लिबरल से और एथियस्ट से और कई कातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से ये सवाल सुनना पड़ता है। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश को लेकर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या इसको हम जिनसी तनाज़ुर में देख सकते हैं कि खुदा किसी से पैदा नहीं हुआ और ना उससे कोई पैदा हुआ है। अगर हम इसे एन जिनसी सेंस में देखें तो हम मसीहियों के लिए भी ये बात बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर खुदा यीशु मसीह की पैदाइश को हम जिनसी या जिस्मानी एतबार से अलग करके देखें कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश कैसे हुई, वो कहाँ से तशरीफ लाए, उनकी हस्ती और उनका वजूद क्या था, तो फिर हमें इस तमाम मामले को समझने में आसानी होती है और मदद मिलती है। तो आइए देखें ये तमाम मामला इंजील मुकद्दसा में कैसे बयान किया गया है कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश कैसे होती है और उनकी पैदाइश में वो क्या रूहानी अमल था जो कि जिस्मानी तनाज़ुर से बहुत अलग और बहुत दूर है। इससे पहले कि हम इंजील मुकद्दसा में खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से देखें, जो बुनियादी नजरिया वो खुदा वाहिद का है और ये कि खुदा एक है, यही बात हम बाइबल मुकद्दस में भी कई जगहों पे देखते हैं और ख़ास तौर पर अहदनामा कदीम तौरात में अगर हम इस्तिश्ना की किताब में देखें, छठे बाब की 4थी आयत में देखते हैं कि बनी इसराइल के लिए भी खुदा का हुक्म कुछ ऐसा ही है। यहाँ दर्ज है अब्रानी ज़बान में, शमा इज़राइल एडोनाय एलोहीनु एडोनाय अहद, सुना इज़राइल खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो हम मसीहियों के लिए भी ये बात इतनी ही सच्ची और हकीकत पर मबनी है जो हमारे मुस्लिम भाइयों का या यहूदी भाइयों का अकीदा है। लेकिन जहाँ तक खुदा यीशु मसीह की अलूहियत का ताल्लुक है, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उनकी पैदाइश के हवाले से क्या बात बयान की गई है। अहदनामा कदीम में भी आने वाले निजात दहिंदा के हवाले से कुछ यूं दर्ज है। युसाया का सहीफा 9वें बाब की 6ठी आयत से आगे यूं लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शाहजादा, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। ये नबूवत किसकी तरफ इशारा करती है? यकीनन खुदा यीशु मसीह की तरफ। और ये नबूवत हम देखते हैं कि इंजील मुकद्दसा में इसकी तकमील देखते हैं। लूका की इंजील पहला बाब 36 आयत में कुछ यूं दर्ज है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खुदा ताला का बेटा। क्यों खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, इस पे हम गौर कर रहे हैं और इसी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे यूं लिखा है कि क्योंकि वो खुदा की कुदरत से जो तुझ पर साया करेगी, गोया खुदा के पाक रूह का तुझ पे नजूल होगा, कि खुदा के पाक रूह के सबब से किसी इंसानी ताल्लुक या जिनसी मेल मिलाप या कोई बायोलॉजिकल सेंस में नहीं, बल्कि खुदा ताला का रूह, पाक रूह तुझ पर नाजिल होगा, तुझ में नजूल करेगा और ये मौलूदे मुकद्दस इसलिए खुदा का बेटा कहलाएगा। यहाँ हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह की जो मोजज़ाना पैदाइश है, ऐसी पैदाइश जिसकी नज़ीर मिसाल तारीख़ आलम में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि ये पैदाइश किसी इंसानी मर्द या औरत के मेल मिलाप के बायस नहीं हो रही, बल्कि यहाँ खुदा का पाक रूह, खुदा की कुदरत के सबब से जो मरियम मुकद्दसा पर नाजिल होने वाला था, उसकी बदौलत ये पैदाइश मुमकिन होने जा रही थी। अगर हम यूनानी इंजील में ये अल्फाज देखें तो यहाँ तर्जमा ये बनता है फॉर दिस रीजन, उर्दू में तर्जमा किया गया है इसी सबब से, यानी कोई और वजह नहीं है। वजह क्या है कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा? वजह ये है कि उसका कोई जिस्मानी तौर पर बाप जमीन पर दुनिया में नहीं होगा, बल्कि खुदा के पाक रूह का नजूल मरियम मुकद्दसा में होगा, खुदा के पाक रूह का साया उस पे होगा, वो खुदा के पाक रूह के सबब से पैदा होगा। चुनाचे लिहाजा फॉर दिस रीजन ही विल बी कॉल्ड द सन ऑफ गॉड, वो खुदा का बेटा कहलाएगा, किसी मर्द का नहीं, किसी आदमी का नहीं, क्योंकि वो खुदा के पाक रूह से मोजज़ाना तौर पर उस कुदरत से, खुदा की उस कुदरत के सबब से वो पैदा होगा। यानी मरियम मुकद्दसा
مقدسہ میں یہ جو کنسپشن ہوگی یہ خدا کے پاک روح سے ہوگی، خدا کے پاک روح سے، وہ روح جو خدا کا روح ہے وہ مریم مقدسہ میں نزول کرے گا، لہٰذا یہ بچہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، کیونکہ اس میں کسی انسان یا مرد کے عمل دخل کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مریم مقدسہ فرشتے سے یہ پوچھتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تو کسی مرد کو جانتی ہی نہیں۔ تو اسی بات کو ری کنفرم کرنے کے لیے، ری افرم کرنے کے لیے خدا کا فرشتہ جبرائیل فرشتہ مریم مقدسہ سے مخاطب ہو کے یوں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ لوکا 1:34 آیت سے آگے ہم دیکھتے ہیں، مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ فرشتہ اس کا جواب دیتا ہے کہ روح القدس یعنی کہ خدا کا روح، پاک روح تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے فور دس ریزن وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ مولود مقدس یعنی کہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ پہلے سے ہی مقدس ہے، اس لیے مقدس ہے کیونکہ وہ کسی انسان کا نہیں بلکہ خدا کا بیٹا ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے پاک روح جو تجھ پہ نازل ہوگا اس کے سبب سے پیدا ہوگا، یعنی یہ کنسپشن خدا کے پاک روح کی قدرت سے ہوگی۔ یہ لہٰذا اگر ہم اس تمام معاملے کو جسمانی یا نفسانی یا بایولوجیکل سینس میں دیکھیں تو پھر یقیناً اس کی سمجھ نہیں آئے گی، اور اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہوگا، کیونکہ اگر گوشت اور خون کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ سمجھنا ناممکن ہے۔ آئیے یہاں ہم ایک نہایت ہی اہم حوالہ دیکھتے ہیں جو ہمیں متی کی انجیل اس کی 16 اور 17 آیت، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات کر رہے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول کیا کہتے ہیں، اور یہاں ایک بہت ہی نہایت ہی خوبصورت اور گہری بات چھپی ہوئی ہے اس تمام معاملے کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اب یہاں اگلی آیت غور سے دیکھیں، متی 16:17 آیت، یسوع نے جواب میں اسے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا یعنی کہ یونا کے بیٹے، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور اہم حوالہ ہے اس تمام بات کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہاں خدا یسوع مسیح نے اس تمام معاملے کو خود سمجھا دیا ہے۔ انہوں نے پطرس سے یہ کہا کہ یہ بات تجھے خون اور گوشت کے تناظر میں سمجھ نہیں آئی، لیکن خدا باپ نے یہ بات تیرے دل میں، تیرے ذہن میں ڈال دی ہے کہ میں کس طرح سے خدا کا بیٹا ہوں، میں کس طرح سے وہ آنے والا مسیحا ہوں جس کے بارے میں نبوتیں کی گئی۔ تو یہاں جو بات سمجھنے کی ہے اس حوالے میں وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے پطرس سے یہ کہا کہ اگر تو یہ بات کہ میں خدا کا بیٹا ہوں گوشت اور خون کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتا تو کبھی بھی یہ نہ سمجھ سکا۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ بات تجھے گوشت اور خون نے نہیں بلکہ خدا باپ نے سمجھائی ہے یا تیرے دل میں اور ذہن میں ڈالی ہے۔ یعنی اس تمام معاملے کو اگر گوشت اور خون کے حوالے سے جسمانی سینس میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی لیے مخالفین مسیحیت کے لیے اس بات کو سمجھنا نہایت ہی مشکل ہے، کیونکہ وہ فوراً اس تمام معاملے کو جنسی، جسمانی اور بایولوجیکل سینس میں لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے خود کو خدا کا بیٹا کہا، یہودیوں نے اسی سبب سے ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا اور کہا کہ یہ خود کو خدا کا بیٹا کہلاتا ہے۔ ان کے مصلوب ہونے کی ایک یہ بھی وجہ تھی جو یہودیوں نے ان پر الزام لگایا کہ یہ خود کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہ انہوں نے خود کہا بلکہ خدا باپ نے بھی ان کے حق میں یہ گواہی دی، اور یہ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا تو پاک روح ایک کبوتر کے روپ میں ان پر آ ٹھہرا اور آسمان کھل گیا، اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے خود بیٹے کی، خدا یسوع مسیح کی اپنا بیٹا ہونے کے حوالے سے گواہی دی۔ لیکن ساتھ ساتھ میں بار بار یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ ہر بار جب بھی خدا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہا گیا تو جسمانی سینس میں نہیں بلکہ روحانی سینس میں، اور آگے ہم مزید دیکھیں گے کہ اس کے کیا معنی بنتے ہیں۔